أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. جو بھی امت ہماری آیات کو جھٹلا چکی ہے ان کی فوج کو ہم گھیرا ڈال کر ایک جگہ جمع کر لیں گے، یہاں تک کہ جب سب کے سب اکٹھا ہو چکے ہوں گے تب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ہماری آیات کو جھوٹ بتانے میں زور لگاتے رہے؟ کیا تم نے ہماری آیات کو اپنے علم کی کسوٹی کے گھیرے میں لے کر یہ حرکت کی تھی یا پھر یوں ہی فضول کام اپنے سر لاد کر آئے ہو؟ ان کا ظلم اتنا کھل جائے گا کہ جواب میں کچھ بھی بول نہ سکیں گے اور عذاب کا ہمارا فرمان ان پر جاری کر دیا جائے گا۔ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ رات کو بنانے والے ہم تھے تاکہ یہ لوگ اپنی تھکان دور کر کے سکون حاصل کر سکیں، اور دیکھنے بھالنے کے لیے دن کو بنانے والے بھی ہم تھے۔ چاہے کوئی بھی ایمان والی قوم ہو اس کے لیے یہ دلیل تو موجود تھی۔ اور اس دن بھیانک آواز سے سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی موجود ہے سب کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر اللہ جسے چاہے وہی گھبراہٹ سے بچ سکے گا، اور سب کے سب اللہ کے حضور دبے جھکے حاضر ہونے پر مجبور ہوں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ بہت مضبوط جمے ہوئے ہیں، مگر اس دن پہاڑ بھی بادلوں کی طرح ادھر اڑتے ہوں گے۔ اللہ کی کاریگری سے بنانے پر ہر چیز میں مضبوطی ہے، اور تمہارے سب فعل کی اس کو پوری خبر ہے۔ جو بھی بھلے کام کر کے آیا اسے اس کی نیکی کا بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا اجر ملے گا، اور اس دن کی دہشت سے ان کو امن میں رکھا جائے گا۔ اور جو کوئی بھی اپنے کالے کرتوت کے ساتھ آئے گا ایسوں کو اوندھے منہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تمہارے برے کاموں کی کیا ہی بھاری سزا سے تم کو آج پالا پڑ گیا۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اس شہر کو ادب کے لائق محترم شہر بنایا ہے، اور سب چیزیں اسی ایک مالک کی ملکیت ہیں۔ اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اللہ کا مسلم بندہ بن کر رہوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کروں۔ جس کو ہدایت ملی تو اس کا بھلا ہو گیا، اور جو ہدایت سے محروم ہو کر راستے سے بھٹک جائے تو اس کا وبال اسی پر پڑنے والا ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ سب قسم کی تعریف اور خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ابھی وہ تم کو اپنی اور بھی نشانیاں دکھائے گا جس کی پہچان تم کو برابر ہوتی رہے گی۔ تمہارے کسی بھی کام سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔